باپ تو آگے آیت نے بتا بھی دیا کہ اگر وہ باپ نہیں ہے تو پھر ہیں تمہارے کیا، پھر کیا تعلق ہے؟ دنیا میں جو نسبی تعلق ہوتا ہے ماں باپ سے بڑا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بچے کو پالنے سے لے کر کہاں کہاں تک جو ہے وہ ساری زندگیاں ماں باپ ان کی بھلائی ان کی خیر کے لیے سب کچھ اپنا وقف کر دیں۔ ماں باپ کا بڑا ایک تعلق ہے۔ قرآن نے یہ بتایا، بنیادی بات تو یہ ذہن میں رہے کہ نبی کا ہمارے سے جو تعلق ہے وہ ماں باپ والا تعلق نہیں، ماں باپ کا بھی بڑا تعلق ہے، لیکن قرآن کہتا ہے وَلَٰكِن رسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ماں باپ تمہارے جو ہے وہ باپ تو نہیں ہے کسی، لیکن وہ ہیں کیا؟ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے۔ یاد رکھ لو کہ رسول کا جو تعلق ہوتا ہے وہ ماں باپ سے بڑا تعلق ہے، ماں باپ سے بڑا تعلق۔ دیکھو ہم اللہ تعالیٰ سب کو ایمان کی موت دے قبر میں جائیں گے تو کوئی ماں باپ ساتھ جاتے ہیں؟ کئی ماؤں کی بڑی محبت ہوتی ہے، بڑی مائیں اتنی اپنے بیٹے، اللہ تعالیٰ سب کے بیٹوں کو سلامت رکھے، اس کے جو ہے وہ فراق میں رو رو کر ماں جو ہے وہ جانیں بھی دے دیتی ہیں، لیکن قبر میں نہیں جا سکتی، قبر میں جا بھی نہیں سکتی، قبر میں کام آ بھی نہیں سکتی، پتہ نہیں کیا حال ہے، لیکن قربان جاؤں وَلَٰكِن رسول اللہ، اور ان کو اللہ کا رسول بنایا ہے۔ رسول وہ ہے جو قبر میں بھی، حشر میں بھی، آخرت کی ساری منازل میں بھی یہ رسول تمہارے کام آئے، یہ رسول تمہارے، کیا میں نے کہا؟ رسول تمہارے صرف ساڈے نہیں، اگلی گل سنو، اور ساریاں امتاں دے کام آئے گا، ساریاں امتاں کٹھیاں ہو جانگیاں قیامت والے دن، تو اللہ تعالیٰ تے حساب کتاب شروع ہی نہیں کیا کرتا، ہن کی کریے؟ ہن کون اللہ نو آکھے کہ اللہ اپنے بندے دا حساب شروع کر؟ سارے کٹھے ہو کے مشورہ کرن گے، ہن تے کوئی ہن تے وڈی کوئی سفارش لبھیے، اللہ دی بارگاہ اس کو بڑا وڈا مقرب لبھیے، وہ پھر آدم علیہ السلام کو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے کو جان گے، پھر اس تو بعد کدھر کو جان گے؟ نبی پاک علیہ السلام، شفاعت کبریٰ والی حدیث ہے، میں صرف حوالہ دے رہا ہوں، نبی پاک علیہ السلام جو ہمارے نبی ہیں، اور ان کی جو شان ہے، ان کا جو تعلق ہے، ان کا احسان ہے، وہ صرف اس امت کے لیے بھی نہیں ہے، وہ تو ساری امتوں کے جو ہے وہ رسول کا تعلق کتنا ہوا؟ ماں باپ کتنا؟ جی کوئی بندہ ماں باپ نے چھڑ جاوے تو لوگ کی کہندے نے؟ جی جڑا بندہ ماں باپ نے چھڑ دے انہاں دی خدمت بھی نہ کرے، اطاعت بھی نہ کرے، تعلق ہی نہ رکھے، نافرمان ہو جائے تو تسی کی کہندے ہو؟ جڑا ماں باپ نو چھڑ جائے انہوں تسی برا بلا کہندے ہو، تو جڑا اپنے نبی دے تعلق نو چھڑ کے بہ جائے، جڑا رسول دے تعلق نو چھڑ کے بہ جائے وہ دے پلے کی بچے گا؟ اچھا، اس آیت کا جو اسلوب کلام ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے یہ کسی کے باپ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں۔ پھر ایک عزیز حدیث بھی پڑھ رہے عزیز، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ادو تک تسی مومن ہی نہیں ہو سکتے جدو تک اپنی جان تو، اپنی اولاد تو، اپنے والدین تو، سارے لوگوں تو وقت کے میرے نال محبت نہ کرو۔ شاکر میں ایک بڑا ایمان افروز جملہ آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ جو حدیثیں پڑھتے ہیں علماء کرام بیٹھے ہیں، اکثر آپ حدیثوں میں پڑھتے ہیں صحابہ کرام جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے تو کیا کہا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ وہ صحابہ قرآن کو جانتے تھے نا، قرآن بتا چکا ہے وہاں کانا محمد ابا احد من رجالکم، وہ اس نبی دا تعلق پاڑے نا وہ نہیں ہے جنہا ماں باپ دا تعلق ہوندہ ہے، بڑا اچھا تعلق ہے، بڑا تعلق ہے،
اس واسطے صحابہ کرام پھر کہندے ہوندے سن یا رسول اللہ تواڈے تے ساڈے ماں باپ بھی قربان سانو اے مسئلہ دسو کوئی مسئلہ پوچھنا کوئی سوال کرنا کوئی شریعت دا مسئلہ کوئی جہاد دا مسئلہ جدوں بھی سرکار دی بارگاہ وچ آ کے کوئی گل پوچھنی تے کی کہندے ہوندے سی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں مولا آقا میری مدد کرو میری مسئلہ صحابہ کرام تو بڑا عالم کون ہو سکتا ہے قرآن دا میں کہتا ہوں صحابہ کرام نے اس آیت کو سمجھا اور اس کے بعد اپنے ماں باپ کا نام لے کر کہا کرتے تھے آقا قرآن جو کہتا ہے نبی کا تعلق ماں باپ سے بڑا ہے تو پھر ساڈے تے ماں باپ ہی تواڈے تے قربان ہو جائے سبحان اللہ دنیا چ بڑا رشتہ ماں باپ دا سی او بھی سرکار دے قدماں وچ آ کے قربان کر دیتا دس دیتا آقا اسی اونا تو ود کے محبت کے دے نال کرنے ہیں تواڈے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا واقعہ انہوں نے بیٹے نہیں واقعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرمایا تھا فرمایا میرے سامنے اگر ایک بار بھی آ جاتا نا میں یہ نہ دیکھتا کہ تو میرا بیٹا ہے اور میرے دل کے اندر محبت پیدا ہوتی کہ بیٹے کو چھوڑ دوں فرمایا میں تمہیں کبھی نہ چھوڑتا اس لیے کہ تو میرے نبی کا دشمنوں کے ساتھ آیا تھا صحابہ کرام کے واقعات سگے بھائیوں کو چھوڑ دیا والدین کے واقعات موجود ہیں اولادوں کے رشتہ داروں کے عزیز و اقارب کے ہجرت کر گئے تھے چھوڑ گئے تھے گھر بار چھوڑا سب کو چھوڑا کس کی خاطر چھوڑا کس وجہ سے چھوڑا ہجرت کیوں کی ہے قبائل کا تعلق کیوں چھوڑا سارے تعلقات کیوں ختم کیے آقا سارے تعلقات تواڈی ذات واسطے قربان سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ختم نبوت بھی یہ پیغام دینا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین سبحان اللہ اس آیت کے وچ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لفظ موجود ہے دوسرے طریقے نہ ترکیب نہ پڑھ لو نا محمد رسول اللہ و خاتم النبیین اس طریقے نہ پڑھ لو وہ استثناء اور یہ باتوں کے علاوہ تو اس کا معنی یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں اور ان کو ایسے ہی ماننا پڑے گا خاتم النبیین بھی اسی طرح ماننا پڑے گا جس طرح تم کلمہ پڑھ کے ان کو رسول مانتے ہو رسول مانتے ہو یہ جو علماء ہیں یہ ایک لفظ بولتے ہیں کہ یہ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا یہ مبدل من ہوا ہے اور آگے اس کا بدل یہ ایک اصطلاح ہے تابع مطبوع کی اصطلاح ہوتی ہے اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طرح تم کلمہ پڑھتے ہو نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہو پڑھو گا کلمہ کس طرح پڑھتے ہو پڑھا ہے محمد رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مننا ہے اللہ کا یہ جڑی قرآن دی آیت ہے نا یہ تم دستی پئی ہے کہ جس طرح تسی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ دا رسول مننا ہے اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو خاتم النبیین بھی مننا پوے گا اگر خاتم النبیین نہیں منو گے تو پھر ایسا مطلب ہے تسی رسول ہی کو نہیں من دے پھر اس کا مطلب ہے تسی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منتے ہی کوئی نہیں ہو ایسا ہی یہ مطلب ایسا ہی کہ تسی دے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منتے ہی نہیں ہو کئی لوگ گمراہ کرن لگ جاتے نے کہا کہ نہیں جی اسی بھی انہوں نے رسول مننے ہیں پر آخری نبی نہیں مننے ہیں لیکن انہوں نے پوچھو کس طرح بچو گے اللہ تو جانتا ہے نا اللہ تعالیٰ وقال اللہ بکل شیء اکی اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا میں نے پتا ہے یہ جو لوگ آن گے گمراہ کرن واسطے میں تے جاننا وا میں اسے واسطے اس آیت دے وچ بیان کر دیتا ہے اللہ نے اسے واسطے ذکر کیتا ہے کہیں انج نہ ہوئے کہ بس محمد رسول اللہ پڑھتے بھی رہن تے ختم نبوت دا انکار کرتے بھی رہن یہو جے لوگ نہ آون یہو جے لوکاں دا انکار کرنے واسطے انہوں نے مطلب رد کرنے واسطے انہوں نے مردود قرار کے جہنم واسطے انہوں نے بھیج کے کہ دوسرے لوگوں نے دس دیوا کہ جس طرح رسول اللہ بننا ہے اس سے طرح خاتم النبیین بھی اس سے طرح یہ جو عربی پڑھتے لکھتے ہیں یہ بولتے ہیں متو فلائے بولتے ہیں ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین یہ ایک متو فلائے ہے ایک متو کو نا تو حکم ایک کو
انہوں نے حکم کیوں ہوتا ہے؟ ہکو حکم ہوتا ہے، یعنی جس طرح تسی رسول اللہ مندے ہو اس سے طرح خاتم النبیین بھی کی کرنا پڑے گا۔ جو نہیں منو گے پھر مسلمان ہے نہیں، کوئی مسلمان نہیں۔ تو ختم نبوت ہے دا عقیدہ قرآن کو ثابت ہے، تو جدو کوئی گل قرآن کو ثابت ہو جائے انہیں کوئی شک رہ جاتا ہے؟ سب تو بڑا کون ہے؟ سب تو بڑا عالم کون ہے؟ اللہ۔ سب تو بڑا عالم کون ہے؟ اللہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، علم میں بھی، قدرت میں بھی، تصرف میں بھی، اختیار میں بھی۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل تو کوئی شے نہیں ہے کہ مثالیں دے دے کر ہم بتائیں۔ ہم تو یہ مانتے ہیں کہ سب سے بڑی وہ ذات ہے، علم کے اندر، قدرت کے اندر، اختیار کے اندر، سارے اوصاف کے اندر۔ تو جب سب تو بڑی جڑی ذات ہے انہیں اعلان کیتا ہے کہ میرے اس نبی نو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو منو۔ اے منو کہ کون ہے کہ نے خاتم النبیین ہے، وہ تو انکار کرے وہ مقابلہ کیوں نہ کرتا ہے؟ نوز باللہ۔ ہن اسی ان دی گل سنیے یا اللہ دی سنیے؟ دسو۔ وہ اسی قرآن سچا کبھی ہے کہ ختم نبوت منکر نو سنن واسطے سن کے او دے بارے کو کبھی کہ بھی بڑی چنگی گل کرتا پیا ہے، اے بھی واہ واہ بندہ ہے، اسی دی گل سنیں گے؟ تو سمجھدار بندے انہوں تو کہنے میرے استاد دی گل آ گئی ہوں چپ کر۔ ایک دفعہ جنازہ پڑھان گیا، میں ذاتی گلہ کدی کیتیاں نہیں ہیں، ایک دفعہ جنازہ پڑھان گیا تو اتنے کوئی غیر مقلد بھی آ گئے، وہ نا رشتہ دار سے ہونا جی جنازہ اسی پڑھانا ہے۔ وہ پھر جڑا بندہ فوت ہے وہ بھائی آ گیا، کہندا جی یہ علامہ صاحب انہاں دے استاد نے، بس یہ آ گئے تو ہن گل ختم ہو گل ہوندی بڑی پکی۔ تو جدو اللہ دی گل آ جاوے، اللہ دا کلام آ جاوے، قرآن آ جائے تو پھر کسی اور دی سنو گے؟ یہ تو ایمان ہے کہ پھر کسی اور دی ایسا گل سننی۔ ایمان بھی وہی ہوئے جڑا صحابہ کرام جیسا ایمان لے کر آؤ۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ راشد، خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو سب صحابہ سے افضل ہے، بعد الانبیاء، بعد المرسلین، جن کا مقام اس امت کے اندر سب سے بڑا مقام ہے۔ ختم نبوت کے پہلے مجاہد وہ مجاہد ہیں، اور قرآن نے کہا پھر فَإِنْ آمَنْ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، وہ مومن بننا جائے تو اینا ورگا ایمان لے مجھے ایمان لے ہے۔ ابو بکر صدیق دا ایمان ہے، عمر فاروق دا ایمان ہے، عثمان غنی دا ایمان ہے، علی المرتضیٰ دا، سارے صحابہ دا، پوری امت دا، تابعین دا، فقہاء دا، مجتہدین دا۔ ایمان انہاں لوکاں دا ہے نا، یہو جا ایمان لیاؤ۔ انہاں دا ایمان کی سی؟ ختم نبوت دا منکر کون ہے؟ کون ہے؟ کئی لوگ بیٹھے نہیں چپ کر کے، پتہ نہیں مولوی صاحب لوگوں کافر کافر آتی ہے۔ بھائی جڑا کافر ہے اسی انہوں کافر کہن لگیاں ڈر دیئے؟ ڈارے کوئی؟ جڑا کافر ہے جس کو قرآن نے کافر کہا ہے، ہم دنیا کے ہر چوک میں، ہر جگہ پر، ہر مقام پر اسے کیا کہیں گے؟ اور جس کو قرآن نے مومن کہا ہے، قرآن نے تعریف کی ہے، قرآن نے جس کو وصف بیان کیا ہے، اس کو دنیا کے ہر کونے کونے میں ہم یہ بھی بتائیں گے مومن ہے، ان کا ایمان ہے، ان کے ایمان جیسا ایمان لاؤ، ان کی بھی ہم تعریف کریں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ آیت مبارکہ دا مختصر جا تشریح، پنجابی لفظ کو بچ اردو مکس کر کے میں کہا چلو علاقے دے لوگ پنجابی نے تھوڑی بہتی پنجابی سنا دیں، اس طریقے میں تشریح کر دیتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے حدیث بھی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعد، میں کون ہوں؟ خاتم النبیین ہوں، آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا ہوگا، کوئی نبی نیا آنے والا نہیں ہے۔ اب قیامت تک نبی پاک علیہ السلام کی نبوت، قیامت تک قرآن، قیامت تک دین مکمل ہو گیا۔ قرآن کے اندر دین مکمل ہو گیا۔ جب کوئی چیز مکمل ہو جائے تو پھر اس کے بعد ضرورت رہندی نہیں ہے۔ اس واسطے ختم نبوت جڑا منکر ہے، جڑے لوگ انکار کرتے ہیں، انہاں تو اپنے آپ کو بچاؤ۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نیٹ کھول کے، کس قسم دیا سائٹاں آ جاندیاں نے، وہ جو بھی ذرائع اس کے ہوتے ہیں تو وہاں پڑھتے ہیں، سوالات پڑھتے ہیں۔ ان مسائل سے بچاؤ اپنی اولاد کو، کہیں گمراہ نہ ہو جائے۔ مسلمانوں
تے اتنے زوال نے ساڈے کول صرف اکو تے چیز بچی ہے، اکو ایمان تے ہے جڑا جو ساڈے کول موجود ہے۔ جے اسی ایمان نو بھی چھڈ بیٹھے یہ دے تو خدا نخواستہ اسی دور ہو بیٹھے تے ساڈے کول رہ کی جائے تے کچھ بچاونا ہے اپنے آپ نو، کیوں جی اپنے آپ نو بچانا چاہتے ہو؟ اور اسی یہ نہیں میں تمہیں کہنا تسی سردی تو بچ جاؤ، تسی غریبی تو بچ جاؤ، کہتے تو بچانا ہے والا؟ اے کفر تو بچاؤ، اے ارتداد تو بچاؤ، اسلام دے خلاف جڑے فتنے نے وہ تو اپنے آپ نو کی کرو بچاؤ، اپنے ایمان محفوظ کرو۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انا خاتم النبیین، میں کیا ہوں؟ خاتم النبیین ہے، اور میرے بعد کوئی نبی۔ نبی پاک علیہ السلام آپ کی شان سے بات عرض کر دوں، اللہ تعالیٰ نے کتنی شانہ عطا فرمائی۔ نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، خیال آیا یہودی گلا کرتے سن کہ قبلہ بیت المقدس ساڈا بھی، انہاں دا بھی قبلہ ہو، تے چند دن انہاں نے ساڈا دین ہی قبول کر لینا، انہاں نے ساری کتاباں بھی من لینیاں نے، سارا کچھ من لینا، تے انہاں دا کوئی دین دون نہیں رہا، یہ ساڈے قبلے ہیں۔ سرکار نے ارادہ فرمایا یا اللہ قبلہ بیت اللہ شریف ہونا چاہیے، خانہ کعبہ، وہ خانہ کعبہ جو ہے وہ قبلہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ کریم نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، سبحان اللہ۔ حالت نماز میں ہے، کیوں جی نماز بھی حالت نماز دی وچ نماز پڑھ رہے سن آقا علیہ السلام نے، اللہ نے یہ بھی نہیں فرمایا جبریل رک جا پہ نہ لے جا پہی، نماز پڑھتے پہنے چلو اے نماز پوری کر لویں، نماز پڑھتے فارغ ہون گے پھر انہوں نے دس دیا کہ چلو یہ قبلہ تسی نہیں پسند، تو دوسرا کوئی اور قبلہ بنانا چاہتے ہو، اینا بھی انتظار نہیں ہویا، فرمایا جبریل جا میرے محبوب نو، میرے محبوب دا چہرہ جڑا آسمان والا اٹھیا ہے نا، وہ چہرہ اجے تک انہوں نے نہیں جھکانا چاہیے تھا، اجے تک اس چہرے وہ کمال چہرہ تھا ہے آقا علیہ السلام کا آسمان کی طرف بلند کرنا۔ اللہ نے پھر کیا فرمایا؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، سونے اسی نہیں کہندے قبلہ او بنا، قبلہ او بنا، سونے قبلہ او بنا لے جن دے تو راضی ہو۔ تکبیر، یا رسول
رضوی صاحب میرے بابا جی کی مسجد رحمت للعالمین کے آپ امام و خطیب بھی ہیں، اور یاد رکھیں آپ بابا جی کے خلیفہ بھی ہیں، اور یہ تو آپ نہیں، مجھے کچھ تو حکم ہے نا. یہ جو الفاظ مولانا کہہ رہے ہیں اس کے سامنے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، تم سے جدا رضوی تیرے دل کی صدا لبیک یا رسول، رضوی تیرے سنیے بھائی، سنیے بھائی. بابا جی کی خلیفہ ان کے دونوں شہزادے، جیسی نفی بابا جی اپنے فرماتے تھے تو وہی درس دیا ہے. معزز سامعین محترم، مستند رستے وہی مانے گئے، بس اتنا تو کہہ دیں جن سے ہو کے تیرے دیوانے گئے، لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، وہ گلہ باتہ کرنے والے راج موڑا نے، تاب منزل تیرے دیوانے گئے، یہ تو کہنے دیں. تو بابا جی نے اپنی حیات طیبہ میں اپنی کمال نفی کی ہے، بولنے نہیں دیا. اب تو کچھ بول سکتے ہیں کہ نہیں ان کی شان میں؟ میں پنچھی تیرے پنجرے دا. بس اس شیر کے ساتھ میں ہور کسی دا نہیں ہونا، یہ میں آپ کی ترجمانی کر رہا ہوں، یہ تو تعریف نہیں کر رہا نا. میں ہور کسی دا نہیں ہونا، میں نے تیرے ہون دا چاہ بابا، میں پنچھی تیرے پنجرے دا، میں نے ہتھی چوگ چگا بابا، میرا تن من نچنا چاہنا ہے، لبیک دا ناچ نچا بابا. میرا بھی تعلق ہے، میں یہ کسی کو نہ پتا ہوں، شاید حضرت کو بھی نہیں لگا. مولانا سلیم قادری شہید ہے، بانی سنی تحریک، کراچی میں جب شہید ہوئے تو ان کے لیے ہم نے مظاہرہ کیا، ڈاکٹر گن بخش رحمہ علیہ کے مزار کے سامنے. تو اس وقت ہم جامعہ نعیمیہ سے آ رہے تھے اور بابا جی کچھ اپنے شاگردوں کے ساتھ جامعہ نظامیہ سے باہر آئے. وہاں ہماری ملاقات میں ہم اکٹھے وہاں پہنچے اور اکٹھے وہاں گرفتار ہو گئے. وہ سارا دن میرا جو ہے بزرگوں کے ساتھ گزرا. بابا جی گئے وہاں پہ، شدر خان گئے، انہوں نے کہا چلو بیلیو نعت خوانی شروع کر دیو، بیان شروع کر دیو. اتھے نعت خوانی بھی شروع کر دیتی، اتھے نمازاں بھی پڑھیاں، جماعت بھی ہے. ایک دن اس طرح بھی ساڈا انہوں نے نڑ گزریا ہے. اللہ تعالیٰ وہ وقت ساڈے خوش قسمتی دینے اللہ تعالیٰ قبول فرمایا، سانو وہ دا اچھا سلا، اچھی جزا عطا فرمائے. میں عرض کر رہا سی مرکزی خطاب دے نہ دا ہوئے گا، میں اپنی گل تھوڑی جڑی رہ گئی اور پوری کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، سونے جڑے قبلے تے تسی راضی ہو انہوں بنا دینے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ اور سیگے بھی تقید دے نال ذکر کیا. اللہ تعالیٰ دا کلام ہے، وہ دے بھی تو شک ہے ہی نہیں. لام تقید بنون تقید سکیلا نام ہی آنا، تقیدہ نام ہی آنا، وہ دے بھی کوئی شک ہے.
اللہ دے کلام میں شک نہیں ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے گل نو بڑا پکا کر کے اپنے کلام دے اندر ذکر کیتا، سونے ہاں اسی یہ نہیں کہندے کہ تسی اونوں قبلہ بناؤ اونوں قبلہ بناؤ، نہیں، تردا جڑے قبلے تے تسی راضی ہو اسی اونوں قبلہ بنا دیں۔ دو عالم چاہتے ہیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں، دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اتنا بڑا مقام کہ خدا ان کی رضا چاہتا ہے۔ سونے تسی جڑے قبلے تے راضی ہو جاؤ اسی انہوں قبلہ بنا دینے، پھر انی وڈی ہستی دے جڑے فیصلے نہیں مندے لوگ، انہوں نے شریعت تو دور، دین تو دور، سنن تو دور، انہوں نے نہیں مندے تھے، پھر انہوں نے بھی کوئی علاج ہونا ہی انہوں نے علاج کرنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھ لو انہوں نے علاج کی، چھوٹی جی گل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فیصلہ لے کے آگے یہودی ایک منافق یہودی نے دس دیتا کہ پہلے میں فیصلہ نبی پاک علیہ السلام کو بھی کروا چکا ہوں، حضرت ابوبکر صدیق کو بھی کروا چکا ہوں، پر اے بندہ مندہ نہیں۔ نبی پاک نے بھی فیصلہ کر دیتا، حضرت ابوبکر صدیق نے بھی فیصلہ کر دیتا ہے، عمر ہن اسی تیرے کو آ گیا، اے بندہ فیصلہ منن نو تیار کوئی نہیں۔ تے حضرت عمر نے پھر کی جواب دیتا سی، کوئی لفظ بولے سی، کوئی خطبہ پڑھا سی، کوئی دلیل ذکر کیتی سی۔ حضرت عمر جان دے سن ایتھے دلیلاں ختم ہو گئی، ہن دلیل دی ضرورت نہیں ہے بلکہ دلیل تے عمل دی ضرورت ہے۔ دلیل تے پھر عمل کی کیتا سی، گھر گئے فرمایا دا فیصلہ تے ہن میں اس طرح ہی کراں گا، تلوار لیانی اور سر قلم کر دیتا۔ فرمایا جڑا میرے نبی دا فیصلہ نہیں منے گا، ابو بکر صدیق دے فیصلے نو نہیں منے گا، او دا فیصلہ عمر ایہو ہی فیصلہ کرے گا۔ تو سن لیو حضرت ابو بکر صدیق کے اور عظیم جان عظیم خلیفہ، ان کے بعد میں آنے والے خلیفہ رسول بھی ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق کے بعد آنے والے فاروق اعظم نے یہ آپ کو پیغام دیا ہے، جو نبی کے فیصلے کو نہ مانے، صدیق کے فیصلے کو نہ مانے۔ صدیق کا ایک فیصلہ کیا تھا، میں نے کہا تھا، ایک لفظ بولا تقریر میں کہ حضرت ابو بکر صدیق کون ہے؟ ختم نبوت کے پہلے مجاہد ہیں، ختم نبوت میں پہلا دینے والے ہیں، جو صدیق اکبر کے اس فیصلے کو نہیں مانتا۔ فاروق اعظم کے ماننے والوں باہر نکلو اور ان کو بتاؤ کہ ہم تمہارا فیصلہ یہ کر دیں گے۔ ختم نبوت وہ منظر بھی تھے، اس دنیا تو گزریا ہے نا، زمین و آسمان نے وہ منظر دیکھا، اور کیا وہ حدیبیہ والا مقام ہے، قربان جائیں اس درخت، قرآن نے اس درخت کا بھی نام ذکر کیا نا، اس درخت کا بھی ذکر کیا ہے۔ سونے اس درخت دے تھلے بہ کے جڑے تیرے بندیاں نے بیعت کیتی ہے نا، رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے کیا ہو گیا ہے؟ اللہ راضی ہو گیا ہے۔ یہ تے کہ لفظ کیا جنہ تے اللہ راضی ہو جائے تے کئی لوگ نہ تے راضی ہوندے نہیں، کئی لوگ کہندے نہیں اسی تے راضی نہیں، اسی خلیفہ نہیں مانتے، طلاق صحابی نبی جنتی جنتی، صحابی نبی جنتی جنتی، صحابی نبی جنتی جنتی، ابو بکر بھی جنتی جنتی، عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی بھی جنتی جنتی، لقد رضی اللہ سونے جنہ تیرے ہاتھ تے بیعت کی تھی اللہ انہاں کی ہو گیا ہے۔ اچھا بڑی قابل غور گا، صحابہ کرام اس وقت کوئی بڑا بڑا جہاد کر کے آئے سی، بڑے اچھے عمل کیتے نے، پر اس موقع تے عمل کی سی، اس موقع تے عمل کیڑا سی؟
اللہ تعالیٰ نے اس موقع تے اعلان کیتا ہے، ایڈا وڈا اعلان کیتا ہے کہ سونے اپنے انہاں نوں دس دے، اپنے انہاں محبت کرن والوں بیعت کرن والوں، اللہ انہاں تے کی ہو گیا؟ راضی ہو گیا، بیعت کرو۔ اور پھر سرکار دے ہاتھ ہی اتری ہیں ید اللہ فوق ایدیہم، سونے یہ تیرا ہاتھ صرف نہیں ہے، یہ تے انج جویں اللہ دا ہاتھ جسمانیت تو پاک ہے، پر سونے ید اللہ، انہوں نے ہاتھ بھی اپنا دس دے کہ میرا ہاتھ بھی کوئی عام ہاتھ نہیں ہے۔ اللہ یہ بھی اعلان کرتا پیا ہے کہ ہاتھ بھی ید اللہ ہے، اللہ یہ بھی اعلان کرتا پیا ہے اس ہاتھ تے جنہ بیعت کیتی ہے اللہ انہاں تے بھی راضی ہو گیا۔ کئی لوگ کہنے نے اسی انہاں تے راضی نہیں، جے انہاں تے تسی راضی نہیں ہو، اللہ راضی ہو گیا ہے تے سانو تواڈے نال تعلق نہیں، ساڈا تعلق کیدا ہے؟ کدے نال ہے؟ اللہ دے نال۔ اللہ دے نال لڑنا کہ انہاں دے نال؟ سانو کدے بچانا ہے، کدے پیدا کیتا؟ ساریاں دلیلاں ہی ہوتے ختم ہے، ساڈا تعلق اللہ دے نال ہے، اللہ تو بڑا کوئی نہیں ہے، اللہ انہاں تے راضی ہو گیا۔ جس بندے تے بھی اللہ راضی، اسی راضی، اسی راضی۔ تسی نہیں منتے تے نہ منو، کافر منافق نہیں منتے تے نہ منن، لیکن یہ بھی پتہ چل گیا سانو کہ یہ جڑے نہیں منتے پے نا، اللہ دی گل نہیں منتے پے، مومن کوئی نہیں، مسلمان کوئی نہیں۔ پھر مسلمان کیوں کہنے ہو اپنے آپ؟ نہیں جی اسی بھی کلمہ پڑھنے ہیں، یہ تو اسی پہلے دس چکے ہیں، کلمہ پڑھنا ہے نا تو پھر کلمے دے تقاضے بھی پورے کرنے پینے ہیں، یہ خالی کلمے دی کرنا نہیں ہے، کلمہ بھی پڑھ لو تو پھر کلمے دے وچ جڑے لفظ لکھے انہاں دے وچ جڑا نا تسی بددیانتی بھی کرو، تو کلمے دے لفظ تے بتا رہے ہیں۔ جڑی میں آیت پڑھی سی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی تشریح کر کے دسی سی، پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مننا پائے گا۔ جدو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیتا، اللہ نے بیان کر دیتا ہے، پھر یہ مطلب ہے کہ تہاڈا کلمہ جھوٹ ہے، کوئی دوار نہیں۔ کلمہ پڑھو اور نال آکھو جی اسی انہاں نوں مندے نہیں ہیں جنہاں تے اللہ راضی ہو۔ اچھا میں دوسری گل کر رہا سی، کیا وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے اپنا ہاتھ پیارے آقا دے ہاتھ میں دیتا اور اللہ نے اس ہاتھ کی بھی تعریف کی تھی، تو جنہوں نے ہاتھ تے بیعت کی تھی انہوں نے بھی تعریف کی تھی، لیکن یا اللہ اس موقع تے کیڑا ایڈا بڑا عمل کیتا ہے۔ قربان جائیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی اطاعت پر، اطاعت کے جذبے پر۔ صحابہ کرام جب آئے تھے عمرے کی غرض سے، ان کے جذبات تھے کہ ہم بیت اللہ شریف کا طواف کریں گے، ہم حرم کے اندر داخل ہوں گے، ہم اس سعادت کو پائیں گے۔ ان کے جذبات یہ تھے کہ ہمیں دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، دنیا کی کوئی طاقت ہمارے سامنے نہیں آئے گی۔ لیکن جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہم سلو کرتے ہیں تو انہوں نے اپنے جذبات بھی قربان کر دی، ان کا اب نہیں۔ سبحان اللہ، نبی پاک کی بات آ گئی، ہون نہیں، حدیبیہ تو اگے ہون جانا ہی۔ سرکار نے بیعت بھی لے لی، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفیر بن کے گئے، تو مشرکین نے انہوں نے کہا عثمان تو طواف کرنا ہے کر لے، عثمان تو طواف کرنا ہے، طواف کرنا بیت اللہ دا کی ہے گا، وہ ثواب ہے کہ نہیں ہے؟ چپ کر کے بیٹھے بھائی، طواف کرنا ثواب کوئی نہیں، بیت اللہ شریف کی زیارت کا ثواب کوئی نہیں۔ حدیث پاک کہ بیت اللہ تے جڑا بندہ پہلی دفعہ زیارت کرتا ویندا ہے، ایمان دی حالت دے نال گناہاں تو انج پاک ہو جاندا ہے جویں ماں دے پیٹ چ باہر ہے۔ اتنی شان والا بیت اللہ، عظمت والا بیت اللہ، اور مشرکین کہنے نے عثمان کہ تو زیادہ طواف کرنا چاہنا ہے تو طواف کر لے۔ حضرت عثمان دا جواب سنا ہے، انہوں نے فرمایا جب تک میرا نبی نہیں کرے گا طواف عثمان نہیں طواف کر سکتا۔ عثمان طواف، حضرت عثمان اسی بھی تیرے منن والے اسی تے پوچھتے ہیں تصور، عالم تصور پوچھنے ہیں سرکار یہ دسو یہ کیڑی گل ہے؟ بیت اللہ دا طواف ہے، اللہ دے گھر دا طواف ہے، تسی بھی مندے ہو اللہ دا گھر ہے، وہ دی حرمت نو بھی مندے ہو، پر حضرت عثمان نے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل نے قیامت تک آنے والے مسلمان کے، مومن کے سینے کو جھنجھوڑ کر، ذہن کو جھنجھوڑ کر بتا دیا عبادت وہی ہے جو اپنے نبی کی اطاعت میں ہو، عبادت وہی ہے جس میں نبی کا ساتھ ہو، نبی کی محبت ہو، اطاعت ہو، اس کو اللہ کی عبادت کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار
یہ ابھی پڑھ رہے تھے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اس آیت کا مطلب بھی یہی ہے کہ تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ ادو تک پڑھے نا محبت نہیں کرتا جے. میں ذرا پنجابی لفظ بولتا بھی ہاں، اللہ ادو تک محبت کو نہیں کرنی فاتبعونی جدو تک تہاڈی محبت نبی نال نہیں ہوئے. اللہ کی محبت لینا چاہتے ہو، کرنا چاہتے ہو کہ اللہ تھوڑے میں پیار کرے، محبت کرے، یحببکم اللہ، یہ جو ہے محبت تمہیں مل جائے، یہ انعام مل جائے، تو پھر کرنا بھی کی پائے گا فاتبعونی. کی کرنا پائے گا نبی پاک علیہ السلام کی اتباع. میں نے اتنے بھی عقیدہ بیان کرنا کہ نبی پاک کی اتباع کنہ لوگوں نے کی تھی، کنہ لوگوں نے کی تھی؟ صحابہ کرام نے. کنہ نے اتباع کی تھی؟ پھر تسی بھی صحابہ طرح اتباع کرو نا، نقش قدم تے چلو. تو جدو تسی کر لو گے اتباع یحببکم اللہ، پھر اللہ دی اور کوئی شرط نہیں، شرط ہی کوئی نہیں، کوئی قید نہیں، کوئی شرط نہیں. بس تانوں نبی پاک کی محبت مل گئی تو سمجھو پھر اللہ خود محبت کرے گا. پھر تانوں کوئی انتظار دی بھی ضرورت کوئی نہیں. یہ بھی نہ سمجھے پھر کہ پتہ نہیں اللہ بھی سانوں پسند کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اللہ محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اللہ سانوں بخشے گا کہ، یہ بھی نہ کرنا. پھر جب نبی دی محبت مل گئی تو پھر اللہ تواڈے نال محبت کرے گا. اللہ جہدے نال محبت کرے اللہ انہوں کی دیندا ہے؟ ہدایت دیندا ہے، ایمان دیندا ہے، معرفت دیندا ہے، سب کچھ. سارے قرب دے مقام انہوں مل جان گے، لیکن کدوں ملن گے؟ جدو تواڈے دل وچ محبت رسول ہوئے اور تواڈے عمل وچ اطاعت رسول ہوئے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے کہا آپ نے سنا، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، میرے لیے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو بخشش کا باعث بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.